السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کہیں بازار جاتے ہیں یا سٹی جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے، تو ہمارے جو اکثر حضرات ہیں وہ اس چیز کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر کوئی سیل لگی ہو، جہاں پر کوئی بھی مال وغیرہ میں سیل لگی ہو کہ جی یہاں پر 70% لگا ہوا ہے، یہاں پر 50%، مطلب ہم اس طرح کی چیزوں کو وہاں پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں اور پھر ہم شاپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں جو ہمیں اعتکاف دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ میں آج آپ کو اعتکاف پر بیٹھنے کے 5 بڑے فائدے بتانے والا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے وہ مثل ملائک ہو جاتا ہے، کہ اس کی مثال فرشتوں جیسی ہے۔ اب پوچھیں گے آپ کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ فرشتوں کا کام یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی کام نہیں ہے، ان کو کوئی جاب نہیں ہے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، ان کے گھر کا کوئی کام نہیں ہے۔ جو بندہ اسی طرح مسجد میں اپنے گھر سے ہجرت کر کے مسجد میں جا کے اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، وہ بندہ مثل ملائک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے اعتکاف پر بیٹھنے کا؟ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان 5 وقت کا نمازی بنتا ہے۔ بندہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کر رہا ہے، وہ بھی تکبیر الاولیٰ کے ساتھ، اور پھر اوپر سے رمضان المبارک کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے۔ اب تیسرا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بندے کے لیے جو اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ شب قدر اگر کسی بندے کو یہ حاصل ہو جائے، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت والی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جب بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اس کے لیے شب قدر کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو دنیاوی کام تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کیا وہاں پہ کوئی کاروبار ہے، اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ ہے اور اللہ ہے۔ وہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی ثنا بیان کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اور نماز کے ساتھ انسان تراویح بھی پڑھتا ہے جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کا چوتھا فائدہ کیا ہے اعتکاف پر بیٹھنے کا۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم ادھر خبریں سنتے ہیں یا فیملیز میں کوئی ایشو بن گئے، دوستوں میں کوئی ایشو بن گئے، ادھر والی بات ادھر، ادھر والی ادھر، اس طرح کا چغلی وغیرہ کا جو سسٹم ہوتا ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انسان کے نامہ اعمال کو کم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان اس سے بھی پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ مسجد میں ان چیزوں کا خیال کرتا ہے کہ بھائی میں نے یہ باتیں نہیں کرنی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف پر بیٹھنے کا۔ اور 5ویں نمبر پر اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی ثنا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے ذکر و اذکار کرتا ہے، تو یہ اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں پوری زندگی، پچھلے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، ان کی وہ مغفرت کروا لے، اللہ کو راضی کر کے اپنے پچھلے گناہوں سے نجات پا لے۔ تو میرے دوستو، یہ تھے اعتکاف کے فائدے۔ اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بہت خشوع و خضوع سے اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا فضیلت ہے اعتکاف پہ بیٹھنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔